الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے پانی کے بارے میں، پانی کے احکام اور اس کے بعد پھر سنن فطرت یا خصال فطرت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ساتھ ہی قضاء حاجت کے آداب پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز وضو کا اور غسل کا مسنون طریقہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو اور طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ جب وضو اور طہارت نماز کے لیے شرط ہے تو پھر آپ نے اس کا کمپلیٹ طریقہ، مکمل کیفیت بھی آپ نے اس کی ہمارے سامنے بیان کی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وضو کر کے دکھایا عملی طور پر اپنے ساتھیوں کو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو وضو کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی باتیں تھیں پچھلے درس میں بھی عرض ہو گئی تھیں، تو سب سے پہلے کہ دل میں انسان وضو کی نیت کرے اور پھر بسم اللہ پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو پر اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا وضو کے سٹارٹ میں، اس کا وضو نہیں ہے۔ تو شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ کے بارے میں علماء کے اندر یہ دو قسم کی آراء پائی جاتی رہی ہیں اور پائی جاتی ہیں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھی جائے یا صرف بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کافی ہے۔ جہاں تک اس کا ذکر ہے کہ وضو پر اللہ کا نام لینا چاہیے، تو جہاں بسم اللہ پوری پڑھنے کا ذکر ہے قرآن پاک میں، وہاں پوری پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی خط لکھتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں پوری ہے۔ لیکن جہاں صرف سم اللہ کا ذکر ہے یا اسم اللہ کا ذکر ہے، تو وہاں سے ایک بات اخذ ہوتی ہے کہ وہ اسی تک اس کو محدود رکھنا چاہیے کہ بسم اللہ۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جانور ذبح کرو تو اللہ کا نام لو، تو جب ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ بھی اسم اللہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بسم اللہ پوری یہاں نہیں پڑے گی، حالانکہ کہا گیا کہ یہاں اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے بعض علماء نے زیادہ ترجیح اسی بات کو دی ہے کہ بسم اللہ ہی پڑھی جائے، بسم اللہ۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے الرحمن الرحیم تو وہ بھی اللہ کا نام ہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو احادیث سے بات مترشح ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر بسم اللہ پر اختصار کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ احادیث کو ملا کر جو بات اخذ ہوتی ہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کے بعد وضو کس چیز سے کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ حدیث پاک کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو دو لفظ آپ کو ملیں گے، ایک وضو وا کے ضمے کے ساتھ، اور ایک وضو وا کے فتحے کے ساتھ، واو کے فتحے کے ساتھ۔ جب واو پر زبر ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے وضو کا پانی، اور جب وا پر ضمہ یا پیش ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے وضو کرنے کا طریقہ، عمل، وضو کرنے کا عمل۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ضمے واو کے نیچے زیر ہو وضو، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وضو والے پانی کا برتن۔ یہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں
جو الفاظ آتے ہیں یہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں اور اس سے وضو کا مکمل طریقہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ حدیث آپ کی کتاب کے اندر ہے، حدیث نمبر 7، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس میں ان حمران مولا عثمان بن عفان، حمران جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے بیان کیا کہ انہ رعا عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء، کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا یہ واو کی فتح کے ساتھ ہے، واو پر زبر ہے۔ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، پھر اس پانی سے پانی کو اپنے ہاتھوں پر انڈیلا۔ فَغَسَلَهُمَا 3 مرات، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے عمومی طور پر یہ کلائی کے جوڑ تک، یعنی یہاں تک اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر واو پر زبر ہے، پھر آپ نے وضو کے پانی میں اپنا ہاتھ داخل کیا، دایاں ہاتھ داخل کیا۔ ثم تمزمزہ، مزمزہ کا معنی ہوتا ہے کہ منہ کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح گھمانا، کلی کرنا۔ تو مزمزہ کا معنی کہ منہ کے اندر پانی کو گھما کر اس کو باہر پھینکنا۔ وستنشق، پھر ناک کے اندر پانی چڑھایا۔ وستنثر، پھر ناک سے پانی جھاڑا، ناک کے اندر پانی خوب چڑھایا اور اس کے پھر پانی کو ناک سے جھاڑا۔ ثم غسل وجہہ 3، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا۔ ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو الی المرفقین، کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ۔ ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل کلتا رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ۔ ثم قال، پھر فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح وضو فرمایا جس طرح میں نے آپ کو وضو کر کے دکھایا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ وضو کرنے کا ایک طریقہ اس حدیث میں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم عملی طور پر اگر اس کو دیکھیں کہ وضو کے لیے جو پانی، اس وقت جو طریقہ کار تھا کہ اس طرح کا یہ ٹوٹیوں وغیرہ کا سسٹم تو نہیں تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ وہ اس طرح کہ برتن کو انڈیل کر ہاتھوں پہ ڈالا اور ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ اس کے بعد پھر اپنا ہاتھ پانی کے اندر داخل کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ دوسری حدیث کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کو کسی بھی برتن میں، پانی والے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے۔ ساتھ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بیان فرمائی کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ کسی کو نہیں معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ اس لیے کسی بھی برتن میں یا کسی ایسی چیز میں جو انسان کے مائع چیز ہے، یہ کھانے پینے والی چیز جو بھی ہے، کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھونے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ برتن کے اندر سے آپ پانی لے کر وضو کر سکتے ہیں، بار بار ہاتھ ڈالنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا ہے اور آپ پانی لے رہے ہیں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ افراغا مانا ہوتا ہے پانی کو انڈیلنا، دوسرے لفظ میں کہ آپ نے اکفا، اپنے اس پانی کو انڈیلا برتن کو پہلی مرتبہ، اس کے بعد ثم ادخل یمینہ، پھر اپنا دایاں ہاتھ آپ نے پانی کے برتن میں داخل کیا اور لے کر منہ میں ڈالا اور کلی کی۔
اب بعض احادیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ نے استنشاق اور مضمضہ من کف واحدہ، ایک ہی مرتبہ چلو بھرا اور اسی سے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، جس طرح کہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے۔ تو یہ بھی یہ طریقہ ہے کہ انسان چلو کے اندر پانی لے اور آدھا منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں ڈالے، اور بائیں ہاتھ سے ناک بھی صاف کر لے اور منہ والا پانی جو ہے اس کو بھی۔ دوسرا طریقہ ہے کہ کلی الگ کرے اور ناک میں پانی الگ ڈالے، اور اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، اور یہ روایت بھی قابل عمل ہے، میں نے یہاں نوٹ کی تھی کہ شقیق ابن سلمہ بیان کرتے ہیں قال رأیت علی و عثمان، کہ میں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، توضعا ثلاثا ثلاثا، انہوں نے وضو کیا اور اپنے تمام اعضاء کو، وضو والے اعضاء کو 3 بار دھویا، ثم قال، پھر فرمایا ہاکذا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، وذکر، اور راوی نے ذکر کیا انہما افردا المضمضہ والاستنشاق، کہ راوی نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کلی اور ناک میں پانی الگ الگ چڑھایا، کلی الگ پانی سے کی اور ناک میں پانی الگ چڑھایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح بھی جائز ہے، فصل بھی جائز ہے، اس کو فصل بولتے ہیں کہ کلی الگ سے کرنا، ناک میں پانی الگ سے چڑھانا، اور وصل بھی سنت ہے کہ ایک ہی چلو کے اندر منہ میں پانی بھی ڈالنا اور ناک میں پانی بھی ڈالنا، اور یہ ممکن ہے، انسان اگر اس کا تجربہ کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اور اس کے بعد ناک میں، حدیث پاک میں آیا کہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا، اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، اور چہرے کی جو حدود بیان کی گئی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاذنان من الراس، کان، یہ صحیح حدیث ہے کہ کان سر کا حصہ ہے، کان چہرے میں داخل نہیں، کان سر کا حصہ ہے، اسی لیے ان کو دھویا نہیں جاتا، مسح کیا جاتا ہے۔ تو چہرے کی حدود کیا ہے کہ جہاں سے بال اگے ہوئے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی سے نیچے تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک 3 مرتبہ چہرے کو دھویا پانی لے کر، اور بعض روایات میں یہ صراحت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، کانا یسیل الماء علی وجہہ، یسیلو کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو بہانا، یعنی پانی لے کر یہ ایسے اوپر سے نیچے کو بہایا اور پورا چہرہ دھویا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا۔ اس کے بعد دایاں بازو الی المرفق، اور الا کا لفظ یہاں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ کوہنی جو ہے اس میں شامل ہے، کوہنی اس میں شامل ہے، تو کوہنی سمیت دائیں بازو کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کوہنی سمیت بائیں بازو کو 3 مرتبہ دھویا۔ وضو میں 3 مرتبہ اس کی آپ نے پابندی کی، اس سے زیادہ مرتبہ کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے فقد ظلم وتعدى واساء، اس نے ظلم کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے غلطی کی، اس نے سنت کی مخالفت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ ہم نے جب یہ بازو دھو لیا کوہنی سمیت اور مل کے دھویا، اور پھر دوسرا بھی دھو لیا، پھر اس کے بعد جو اس طرح پانی 3 بار کرتے ہیں، تو یہ کیا خیال ہے 6 بار نہیں ہو جاتا؟ بازو تو دھو لیا گیا، اور اس طرح دوبارہ اس کو کرنے کا کیا مطلب، پانی لے کر اور پھر گزارنے کا کیا مطلب؟ تو یہ سنت کے موافق نہیں ہے اور یہ بات درست نہیں ہے۔ جی
کئی لوگ 3 بار کرتے، جیسے پانی لے کے ایسے ایک بار یہ ہوا، پانی لے کے دوسرا. ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. ایسے 3 بار دھونا ہے، 3 بار ہی پانی لے کر 3 بار ہی دھونا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دھونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ پھر پانی لے کر اس طرح گزارتے ہیں. 3 بار دھونے کے بعد، یہ بات درست نہیں ہے. اس کے بعد ایک چیز میں جی ابھی 3-4 دن سے یہ سن رہے وضو کا، یہ ناک میں ڈالنے کے لیے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے. کیسے؟ پانی لیتے ہیں ہاتھ میں، ہاں جی، اور وہ زیادہ یہ نہیں ہوتا ہے، مطلب کھینچے نہیں جاتا ہے یہ پانی کو ناک تک. پانی یہ بولتے ہیں کہ اندر جانا چاہیے نا. ہاں جی، تو جا سکتا ہے. آپ چلو کو ساتھ لگائیں، تھوڑا سا اوپر کھینچیں، ضروری نہیں کہ یہاں تک جائے، جتنا بھی جا سکے. اور ممکن ہے، ٹرائی کریں تو ممکن ہے. ہاں جی، اگر نہیں جاتا پانی کو آپ یہاں نہ، پانی کو تھوڑا سا، اور سنت یہ بھی نہیں ہے جی کہ آپ مر جائیں، مطلب کھینچ مر جائیں جتنا نہیں، پانی کو اگر آپ مرنے سے کس کو ڈر ہے. اور پریکٹس کریں. پانی کو اگر تھوڑا سا پانی کو اچھال دیں، تھوڑا سا کھینچ لیں تو چلا جائے گا. تو یہ ہے کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے. دیکھیے ضرور یہ نہیں کہ اتنا زیادہ آپ کھینچیں کہ آپ کو زکام ہو جائے یا وہ گوتا لگ جائے، یہ نہیں ہے. شریعت نے ہر چیز کو فطرت کے مطابق رکھا ہے. شیخ صاحب اگر وہ کیونکہ جو ہے وہ جمعہ کے دن بھی یہی حدیث کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ پانی کو جو ہے وہ ناک میں کھینچنا ہے پورا، مطلب ہاں، تو وہ عادت سی نہیں ہے، تو پھر وضو ہو جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ وہ کھینچنے بھول گئے. دیکھیے پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ بالغ فی الاستنشاق، ناک میں کچھ بھی اگر پانی، مثلا اگر کھینچنا یاد نہیں رہا تو ناک گیلی ہو گئی ہے، ناک میں کچھ پانی چلا گیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وضو ہو گیا ہے. لیکن جو ایک مسنون طریقہ ہے، افضل طریقہ، یا اس کو کم از کم مستحب کہہ لیں، کہ پانی کو آپ کوشش کریں اور اس کی ٹرائی کریں تو کوئی ممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، نہیں ہو رہا ہے. آسان ہے. شیخ صاحب نے بتایا کہ جب روزہ ہے، تمہارا رمضان ہے، تو وہ اوائڈ کرے، بس اتنی چیز بتائیں. وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے نا، پانی اندر بھی جاتا ہے. یہ تو حدیث کے اندر موجود ہے. یہ ہم اس سے پہلے بھی درس میں بھی بیان کر چکے ہیں. جو خصال فطرت والا تھا تو وہاں مزمزہ اور استنشاق کا آیا تھا، تو یہ حدیث میں وہاں بیان کر چکا ہوں کہ روزے دار کو کہا گیا کہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. یہ جو آپ اس سے پچھلا درس ہوا تھا اس میں یہ بات بیان کر چکا ہوں. اور آج تو اس کو صرف کہ اس کو ہم وضو کرنے کا مکمل طریقہ جو ہے، تو یہ ممکن ہے عملی طور پر بھی. اور یہاں اگر خطرہ نہ ہو کہ آپ کی یہ قالین وغیرہ گیلا ہو جائے گا، تو یہاں ہم کسی بھائی کو ابھی پریکٹیکل انشاءاللہ وضو کرتے ہیں یا پھر وہاں بیٹھ کر کر لیں گے تو یہ کس طرح کھینچا جاتا ہے. ہاں جی، میں اصل میں نا آج میں تھوڑا سا مجھ سے یہ کہ میں دارالقرآن جاتے ہوئے میں نے وہ سی ڈی نکال کر رکھی تھی، وہ پانی وغیرہ رکھنے سے بھی بہتر تھا. وہ میرے پاس ہے، شیخ عبدالرحمن عبدالخالق حفظہ اللہ کی، انہوں نے وضو کیا اور پورا، بلکہ انہوں نے ایک مد کے ساتھ وضو کر کے دکھایا ہے، اور وہ سی ڈی ویڈیو سی ڈی کے اندر وہ ریکارڈ ہے. تو میں انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ وہ لیتا ہوں، جلدی میں بھول گیا ہوں. تو ناک میں پانی چڑھایا، استنشاق کا معنی کہ ناک کے پاس پانی رکھ کر تھوڑا سا اوپر کو کھینچے، سانس کھینچیں گے تو کئی کچھ آ جاتا ہے تو پانی تو پھر تو ہاں جی. اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو، اس کے بعد چہرہ، اور میں عرض کر رہا تھا کوہنیوں کا، کہ کوہنی کو دھویا، دائیں کوہنی کو، دائیں بازو کو کوہنی سمیت، پھر بائیں بازو کو کوہنی سمیت. اس کے بعد سر کا مسح کرنا. سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا جائے، اور سر کے مسح میں جو احادیث میں ذکر ہے، بعض احادیث کے اندر ذکر ہے کہ ایک ہی مرتبہ آپ نے سر کا مسح کیا، بعض میں ذکر ہے کہ 3 مرتبہ مسح کیا، بعض روایات میں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا جو صحیح مفہوم بنتا ہے وہ یہی ہے کہ سر کا مسح ایک بار ہے. جس نے 3 مرتبہ بیان کیا اس نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیسے کیا؟ بدا بمقدم راسہ، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا حتیٰ کہ سر کے آخر تک لے گئے 1 مرتبہ، پھر وہاں سے واپس لے آئے، یہ دوسری مرتبہ.
اور چونکہ کان سر کا حصہ ہے، کانوں کا مسح کیا تو یہ تیسری مرتبہ ہو گیا۔ وہ حدیث جس میں ثلاثہ کا ذکر ہے، 3 کا ذکر ہے، وگرنہ یہ کمپلیٹ مسح جو ہے کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جائے گردن کے آخر تک اور پھر وہاں سے واپس، یہ ہے سر کا مسح، اور یہ مرتن واحدہ، یہ مکمل مسح یہی ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ سر کے بعض حصے کا مسح اور 1/4 سر کا مسح، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا، اور یہ حدیث آپ کے سامنے واضح ہے، مسح برأسہ، مسح برأسہ، تو پورے سر کا مسح، اور یہاں تک بیان کیا۔ آپ دیکھیے اس حدیث کو بھی آپ اگر دیکھیں، جو حدیث میں ابھی پڑھ رہا تھا، مسح بہما رأسہ فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدہ، کہ سر کے ہاتھوں کو ایک دفعہ سر کے پیچھے تک لے گئے اور پھر وہاں سے آگے تک لے گئے، بلکہ ایک روایت میں بدا بمقدم رأسہ حتی ذہب بہما الی قفاہ، قفا کہتے ہیں اس جگہ کو جس کو ہم گدی کہتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، ثم ردہما حتی رجع الی المکان الذی بدا منہ، پھر انہی ہاتھوں کو واپس لائے اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لے آئے۔ اس حدیث کے اندر، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، اس کے اندر یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ سر کو، تو آپ دیکھیے اگر سر کا مسح صرف اتنا ہی کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح کیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ شروع کیا بے مقدم راس ہے، یہ مقدم راس ہے، سر کا اگلا حصہ ہے، یہاں تک کہ گدی تک لے گئے اور پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لے آئے، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح۔ تو اس لیے سر کا مسح، پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ۔ اس کے بعد ہے گردن کا مسح۔ کیا گردن کا مسح کرنا، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہے؟ ایک حدیث جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ مسح رقبتی امان من الغل، جو آدمی گردن کا مسح کرتا ہے مثلا الگ سے، یہ امان من الغل، یہ حسد اور کینے سے امان کا ذریعہ ہے، اس کا دل حسد اور کینے سے پاک ہو جاتا ہے، یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ جتنی روایات حدیث پاک کے اندر موجود ہیں سیاستہ میں یا دوسری کتابوں کے اندر جن میں وضو کا تذکرہ ہے، کسی میں یہ ذکر نہیں۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ یہ روایت متفق علیہ ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں یہ گردن کا مسح کرنا۔ اس لیے سر کا مسح آپ دیکھیں، اس میں ہی سر کے آخر تک تو یہ ہو گیا اور واپس لے آئے، جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرا، اگر یہ سنت ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہوتا، تو جتنے صحابہ اکرام نے وضو کر کے دکھایا یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کر کے دکھایا، وضو کے بارے میں مکمل معلومات حدیث پاک کے اندر ہیں کہ آپ نے یہ کام کتنی بار کیا، کیسے کیا، تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی صحیح یا حسن حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یا تو نہیں ہے یا تو یہ اس حدیث کو سخت ضعیف کہا گیا، بلکہ زیادہ تر علماء نے اس کو من گھڑت اور موضوع کہا ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ایک آپ کے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے وہ چھوٹی، جس میں ضعیف اور موضوع روایات ہیں، اس کے اندر اس پر مکمل بحث انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ کس کس نے اس کو من گھڑت کہا ہے اور یہ روایت کس قدر یعنی گئی گزری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کانوں کا مسح۔ کانوں کے مسح کے لیے دونوں طرح جائز ہے کہ نیا پانی لیا جائے اور اس کے ساتھ مسح کیا جائے۔ نیا پانی، سر کا مسح کر لیا تو نیا پانی لے لیا، اگر ایک روایت میں، اور بعض علماء نے کہا کہ اس روایت میں کچھ کلام ہے۔ دوسری روایت ہے کہ اسی پانی کے ساتھ
سر کا مسح جو تھا اسی پانی کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کیا جائے. اور کانوں کا مسح کیسے کیا جائے کہ یہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کانوں کے سوراخ میں داخل کی جائے اور باہر والے حصے انگوٹھے کے ساتھ باہر والے حصے کا مسح کیا جائے. یہ کانوں کا مسح ہے. اور اس کے بعد دائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ اور بائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ انگلیوں کا خلال کیا جائے. اور یہ ضروری نہیں کہ چھوٹی انگلی کے ساتھ ہی کیا جائے. چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنے کے بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی انگلی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے خلال کرنا. اس کے بعد دعا پڑھی جائے. ایک ہی انگلی کا خلال کرنا ہے یا سارے انگلی؟ خلال کا جب معنی ہوتا ہے ساری انگلیوں کا ہوتا ہے. پانی کھلا ہوا ہے، آدمی انگلیاں کھول لیتا ہے، سارے اس میں چلا جاتا ہے پانی. جی تو بھی ٹھیک ہے، یا لازمی انگلیاں پھیرنی ہیں؟ انگلیاں پھیری جائیں تو لازمی ہے. جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے حبذ المتخللون، خلال کرنے والوں کو آپ نے مبارکباد دی ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے، تو اس لیے خلال کرنا ہی بہتر ہے. تاکہ کیا ساری میں کہا کہ ساری انگلیوں کا خلال، ساری انگلیوں کا خلال، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ایسے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کسی انگلی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور تاکہ درمیان میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اس کے بعد کلمہ شہادت اور دعا اس کا ذکر ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یا شہادت کی انگلی اٹھانا، اس کے بارے میں کوئی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں ہے. نہ تو نگاہ اٹھانے کے بارے میں ابو داؤد کے اندر جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. اور اسی طرح انگلی اٹھانے کے بارے میں کہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اشہد اللہ پڑھنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو یہ ایک مختصر طریقہ ہے وضو کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمیں بتایا. اگر آپ نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں اور وضو کر کے آپ نے پہنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو وہ موزے یا جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. مسح کیسے کہ دایاں ہاتھ اس کو تر کر کے ہاتھ کی انگلی پاؤں کی انگلیوں پہ رکھ کے پنڈلی کی طرف اوپر کھینچ لیں. ایک ہی بار مسح جب کیا جائے گا ایک ہی بار کیا جائے گا. اسی طرح بائیں ہاتھ کو تر کر کے یا دائیں ہاتھ کو تر کر لیں یا بائیں کسی کو، تو بعد میں بائیں ہاتھ پاؤں پر مسح کر لیا جائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ موزوں پر مسح کرنا تو حدیث پاک میں ہے، لیکن جرابوں پر مسح کرنے کا کہاں ذکر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر جہاں خفین کا ذکر ہے وہاں جوربین کا بھی ذکر ہے. جوربین 2 لفظ حدیث پاک کے اندر مذکور ہیں، ایک خف اور ایک جورب. اس کا مطلب ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اس لیے تمام علماء نے تقریباً یہ تعریف کی ہے کہ خف کا معنی ہے چمڑے کی جراب، موزہ، اور جورب کپڑے یا اون سے بنی ہوئی جراب. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اجازت دی ہے پگڑی پر مسح کرنے کی اور تساخین کا معنی جو پاؤں کو گرم کرنے والی چیز ہے. تو پاؤں کو گرم کرنے والی چیز وہ موزہ بھی ہو سکتی ہے، اون کی جراب بھی ہو سکتی ہے، کپڑے کی جراب بھی ہو سکتی ہے جو پاؤں کو سردی سے بچاتی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر یہ مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا مسح علی الجوربین والنعلین، جرابوں پر بھی اور نعلین پر مسح کیا. تو یہ نعلین کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جوتا استعمال کرتے تھے وہ جوتا اس طرز کا تھا کہ لہو قبالتان، جس کے 2 تسمے تھے، چپل ٹائپ کا، اور اس کے 2 تسمے تھے جو آپ اس طرح باندھ لیتے تھے. یہ جوتا جو ہے اس کی موجودگی میں بھی جراب پر مسح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس جوتے کی موجودگی میں بھی جراب پر مسح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ مسح کرنے کے بارے میں جن صحابہ کرام سے روایات مذکور ہیں جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں،
جرابوں پر خف پر مسا کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جوربین جرابوں پر مسا کرنے کے بارے میں اختلاف احناف کے ہاں پایا جاتا کہ امام احناف کے 3 مشائخ میں سے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، ان میں سے قاضی ابو یوسف بھی جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اور امام محمد بھی جرابوں پر مسح کے قائل ہیں۔ ہدایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے صاحب، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، ہدایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جو فقہ حنفیہ کی بہت بڑی کتاب ہے، کہ امام صاحب نے بھی اپنی وفات سے 3 دن قبل یہ اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا اور جرابوں پر مسح کو جائز قرار دیا تھا، جو صاحبین کا تھا۔ یہ فقہ حنفیہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں اور ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ سنیے کہ جرابوں پر سنن ابو داؤد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جرابوں پر مسح کیا حضرت علی ابن ابی طالب نے، حضرت ابو مسعود نے، حضرت براء ابن عازب نے، حضرت انس ابن مالک نے، حضرت ابو امامہ نے، حضرت سہل ابن سعد نے، عمر ابن حریث نے، حضرت عمر ابن خطاب نے اور حضرت ابن عباس نے۔ یہ سارے لوگ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، بلکہ امام نے قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام جب مسح کیا کرتے تھے، لأن الصحابہ رضی اللہ عنہم مسحوا علی جواربہم، صحابہ اکرام تمام صحابہ اکرام اپنی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي أَسْرِهِمْ، ان کے زمانے میں کسی نے مخالفت نہیں کی جرابوں پر مسح کرنے کی، فَقَانَ اِجْمَاعًا، تو گویا کہ جرابوں پر مسح کرنے میں صحابہ اکرام کا اجماع ہے، اس مسئلے پر صحابہ اکرام کا اجماع ہے۔ امام ابن منذر نے لکھا ہے اپنی کتاب الاوسط میں، فرماتے ہیں کہ عمر ابن حریث بیان کرتے ہیں، قال رأیت علیًا، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بالا ثم توضا، انہوں نے قضاء حاجت کے لیے گئے، پھر آ کر وضو کیا، ومسح علی الجوربین، اور جرابوں پر مسح کیا، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو جب یہ مسئلہ اتنا یعنی شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس پر عمل چلا آ رہا ہے، تو اس میں عمل کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک تشدد ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اس نے جرابوں پر مسح کیا۔ اب دیکھیے، جراب عرف عام کے اندر جس کو بھی جراب کہا جاتا ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وضو کر کے پہنی ہوئی ہو جراب۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آپ پہلے بھی یہ سن چکے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ استنشاق کا، کہ استنشاق یہ پریکٹیکلی طور پہ ہوتا نہیں ہے، تو میرے خیال میں کہ اس کو کرنا چاہیے پریکٹیکلی طور پر۔ جس سے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اس سے ہوتا ہو اور وہ سمجھتا نہ ہو، کہ سمجھ رہا ہو کہ مجھ سے، لہذا انہیں کو ہی کرنا چاہیے۔ اگر یہاں پانی آ جائے تو ہاں پانی لے آئیں، تو جن بھائیوں کو اشکال ہے تو ہم اس کو، تاکہ یہ مسئلہ تو حل ہو نا۔ مسئلہ تو حل ہو۔ ہاں جی جی وضو کا ہو گیا، تھوڑے کچھ سوالات پوچھ لیں وضو کے بارے میں۔ جی جی پوچھیں۔ ایک یہ کہ جب وضو شروع کرنے سے پہلے 3 بار ہاتھ کا دھلنا جو ہے، جی جی ایسا کر سکتے ہیں اس کو خلال کے لیے کر سکتے ہیں، ہاں جی۔ اور دوسرے کان کا مسح، جی کان وہ ایک پانی جب لیں گے ہم تھوڑا سا، جی جی سر کا مسح کر لیں گے، ہاں جی، واپس لا کے ہاں جی، کان کو ایسا سوراخ میں ڈالیں گے، جی جی، پھر اس کے بعد بس ایسا یہ انگوٹھے سے باہر والے حصے کا مسح کریں گے، اس سے اندر والے حصے کا، ہاں ادھر نہیں کریں گے، کریں گے ادھر اندر والے حصے کا مسح اور اس سے باہر والے حصے کا مسح، اس میں بھی کریں گے۔ انگلی سے اندر والے حصے کا مسح اور انگوٹھے سے باہر والے حصے کا مسح، ہم سے آؤٹر ایریا، یعنی پہل ایسا کچھ نہیں ہے، پورا کر لینا ہے بس۔ ہاں جی ہاں جی 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 ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی پیر دھوتے وقت مولانا ہاں جی وہ 3 بار پانی کا، اگر کوئی برتن میں سے پانی لیں تو آپ 3 بار لیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی۔ اب ہم لوگ اکثر سنک میں، یہ اس لیے ڈائیے کہ ذرا نظر بھی آ جائے گا نا، پلاسٹک بھی ہے مطلب۔ ہاں جی، یہ کس کا استنشاق سے نہیں ہوتا، انہیں کو دینا۔ ہاں جی، سوال ہوتے ہیں سنک میں نل کے نیچے پیر دھوتے ہیں تو وہ 3 بار کا 3 بار کا حساب ہو سکتا ہے کہ
یا تو آپ ایک بار دھونے کے بعد ٹوٹی بند کر دیں، یا چلتی بھی رہتی ہے تو ایک بار اس کو دھو لیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، 3 بار ہو جائے. ہاں جی، ہاتھ کو پھر ہاں جی ضروری نہیں کہ ہٹاؤ ہاں نہیں، یہ ضروری نہیں. اگر آپ ایک بار دھو کے پانی کو بند کر دیتے ہیں پھر دوبارہ کھول لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یا اس کے نیچے ہی اگر 3 بار اس کو دھو لیتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی چل رہا ہے، میں ہاتھ کو دھویا ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، 3 بار تو ہو گیا. ہاں جی، پیر ٹکنے تک دھونا ہے، ہاں جی، پیر ٹکنے تک دھونا ہے، ٹکنے سمیت دھونا ہے، ٹکنے سے اوپر تک. ہاں جی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا، ایک دن کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ یہ تھوڑا سا اوپر تک دھوتے تھے بازو، اور یہ پاؤں بھی تھوڑا سا اوپر تک دھوتے تھے. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم آؤ گے، تمہارے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے. ومن شاء منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، تو جو چاہتا ہے کہ اس کی چمک زیادہ ہو تو وہ اگر کوئی زیادہ دھو لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اچھا، وضو کے فوراً بعد جرابیں پہننی چاہیے مسئلے کی نہیں ہے، یا مان لیا ایک آدمی کا وضو 2 گھنٹے تک رہتا ہے، 3 گھنٹے تک، تو جب تک وضو برقرار ہے اس دورانیے میں جرابیں پہن لی جائیں تو آئندہ مسح کر سکتا ہے. مطلب وضو کے ساتھ اس کا مسئلے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. وضو ٹوٹنے سے پہلے اگر پہن لیے تو ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ نے انگلیوں کا خلال کا بتایا، اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہو، انگوٹھی کو ہلانا چاہیے. اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہر کسی نے پہنی نہیں ہوتی. تو جس کو خلال کرنے کا ذکر نہیں کیا. داڑھی کا خلال اس لیے نہیں کیا کہ جس کو یہ مسئلہ پیش ہوگا وہ پوچھے گا، کیونکہ جب خلال کا کہہ دیا لفظ استعمال کیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی لیا چلو کے اندر، وہ ادخلہ تحت حنکہ، اور نیچے سے داخل کر کے اور اس کا نیچے سے خلال کیا اپنی داڑھی مبارک کا. تو داڑھی ہے تو خلال کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ خلال واجب ہے؟ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر اس نے چہرہ دھو لیا ہے اور یہ بال سارے اس کے دھل گئے ہیں، داڑھی کا خلال کرنا کیا وضو میں نقص ہے؟ وضو میں مسنون ہے اور افضل طریقہ ہے، ٹھیک ہے. وگرنہ اگر چہرہ دھو لیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے خلال کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور آپ نے خود کیا ہے، کرنا بہتر ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں ہو پاتا تو کوئی حرج نہیں، وضو ہو جائے گا. آج ہی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو تو میرے خیال میں 2 بالٹیاں چاہیے داڑھی میں، اندر تک پانی ناک میں جو پانی کا چڑھانے کا اس کی مقدار کتنی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ایک چلو کے اندر پانی لیا اور آدھا منہ میں ڈالا، آدھا ناک میں چڑھایا. اس سے مقدار معلوم ہو جاتی کہ زیادہ سے زیادہ، جب افرادا کے لفظ ہیں کہ الگ کلی کی الگ، تو جتنا چلو میں پانی لیا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اس کے ساتھ یہ مقدار ہونی چاہیے. سر کا مسح جب کرتے ہیں تو کانوں کا مسح بھی ساتھ ہو جاتا ہے، اگر آپ کیسے؟ یہاں سے کریں یہ واپس، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا ہے، اس کو علیحدہ کیا، کانوں کا مسح علیحدہ کیا، سر کے مسح کے ساتھ نہیں کیا. شیخ صاحب وہ وضو کرتے وقت جو ہے وہ سترہ جو ہے ڈھپا ہوا لانا چاہیے؟ وضو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا اور غسل کرنے سے پہلے آپ نے وضو کیا، تو اگر آپ حمام وغیرہ کے اندر ہیں تو وہاں وضو کرتے ہیں تو صدر ڈھانپنا وضو کے لیے ضروری نہیں ہے. اس طرح جب نہا رہے ہیں آپ تو اسی حالت میں اگر آپ بعد میں وضو کر لیتے ہیں تو وضو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب باہر آپ کہیں ہیں تو پھر تو باہر تو کوئی آدمی ایسے ہوتا بھی نہیں، تو وضو کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ انسان کا جسم ڈھپا ہوا ہو، جس طرح نماز کے لیے شرط ہے. اچھا، اکثر مولانا دیکھا جاتا ہے جی کہ بعض صاحبان ماشاءاللہ بہریش ہوتے ہیں داڑھی والے، انہوں نے مطلب منہ میں پویا کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اور سارے لوگ جتنے ہوتے ہیں جس طرح گرارے کرتے ہیں، دیکھیں کلی کا معنی کیا ہے. ہاں جی، اور بھی ایک پورا سوال کر لوں. اس کے بعد ہاتھ میں ڈالتے ہیں پانی کر دیں،
یعنی آواز کا پیدا کرنا، بھاگ رہا ہوتا ہے دوسرا آدمی مطلب بھاگ رہا ہوتا ہے، یا پھر منہ پہ پانی ڈالا ہے ٹھاپ کر کے ڈالا مطلب شریعت. دیکھیے بات یہ ہے کتنا لے یہ ہے وضو کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا 1 مد، توضأ بمد واغتسل بساع. مد ہوتا ہے تقریباً آدھا لیٹر پانی، ٹھیک ہے، آدھا یا اس سے کچھ کم. عام جو لکھا ہوتا ہے نا وہ 400 لکھتے ہیں کہ ہم عام اندازاً آدھا اتنا پانی. اور اس سے 3 گنا اور یعنی اس کا 4 گنا جو ہے نا، اور 4 ایسے جو مد ہیں نا ان کے ساتھ آپ نے غسل فرمایا. ہاں جی 4 مد کے ساتھ. جی نہیں ہو سکتا ہے اور اس پانی کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے اسراف سے منع کیا ہے، تو اس پانی کے ساتھ اس وقت وضو ہم کرتے ہیں اور بالکل اس سے بھی کر لیتے ہیں کہ جب ہمیں پتا ہو کہیں سفر میں ہو کہ پانی اور نہیں ملے گا تو اس طرح پانی کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. داڑھی کا خلال بھی ہو جاتا ہے، انگلیوں کا خلال بھی ہو جاتا ہے، پورا وضو ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کا وگرنہ یہ جو فطری اور جو باتیں ملک صاحب نے کی یہ باتیں بڑی شریعت نے جہاں شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے وہاں جو مروت جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ جو چیز ہے کہ دوسروں کو ڈسٹرب کرنا ٹھیک ہے کلی آپ کریں اور آپ کوئی غرارے بھی کرنا چاہتے ہیں. میں یقین کرو کہ یہ بات ان کی مجھے بہت کہ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات آدمی سویا ہوا ہے تو دوسرا آدمی وضو کر رہا ہے تو گہری نیند میں بھی وہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے. میں ہم نے اپنے صحیح بات اپنے ہاں یہ اس بات کا تجربہ کیا ہے اور یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. اور ایک دن ایک بھائی وضو کر رہے تھے، میں ان کے پاس سے گزر گیا، ان کے پیچھے سے جا رہے تھے رستے میں، تو جب انہوں نے اتنے زور سے اپنی ناک کو صاف کیا کہ میں فاصلے پر جا رہا تھا. تو میں جب تو وہاں پہنچا مسجد کے قریب تو میں نے دیکھا کہ مجھے لگا کہ کوئی چیز وہاں سے اڑ کر میرے کپڑے کو لگی ہے. تو میں نے وہاں پہنچ کے دیکھا تو میری قمیض پہ ان کی ناک کا وہ سارا، تو میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ بھی وضو کا کوئی سٹائل ہے. آدمی اکیلا ہو جہاں کوئی ڈسٹرب نہ ہو جو مرضی کرے، لیکن جہاں باقی لوگ ہوں وہاں اس کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسروں کے اوپر اس طرح پانی پھینکنا، یہ زور زور سے اس طرح آواز نکالنا، یہ ویسے بھی ایک مناسب چیز نہیں ہے. اور شریعت نے ہمیں اس کا نہیں کیا کہ ہم خوب ٹھیک ہے آدمی اکیلا ہے کوئی اور نہیں ہے تو ان چیزوں سے سب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو وضو کرنے کے بعد اس کو خشک کرنا کس کا؟ ہاں وضو کرنے کے بارے کو خشک کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی حدیث وارد ہیں. ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاول پیش کیا گیا یا رومال وغیرہ پیش کیا گیا تو آپ نے نہیں لیا، آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اپنا جسم خشک کر رہے تھے، صاف کر رہے تھے. اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا رومال اور اس کے ساتھ صاف کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے کے بعد اپنے جبے کے ساتھ اپنے اعضاء کو خشک کیا. اس لیے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ وضو کے بعد آپ ٹاول وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتی، گرمیوں کا موسم ہے اور آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو لازم اور فرض نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے اور استعمال کرنا لازمی بھی نہیں ہے. مستحب کا یہی معنی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ لیا گیا اور آپ نے استعمال کیا، ایک دفعہ پیش کیا گیا اور آپ نے نہیں لیا، نہیں ضرورت محسوس کی. وضو کرنے کے بعد جو ایسے چھینٹنا ہے پانی کو، اس کا کیوں چھینٹنا ہے؟ یہ پانی کو جس طرح صاف کرتے ہیں اس طرح ایسے پھینک رہے ہیں. کسی طرح بھی کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جسم کو صاف کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں. چھینٹنے کا تو نہیں کسی کے اوپر ایسے کسی کے اوپر تو نہیں نا، وہ تو آپ دیکھیں نا، آپ موقع پانی ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے. خشک کرنے کا خشک کرنا کوئی بھی طریقہ ہے، آپ خشک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. خالی ونٹر میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، 2 مہینے ابھی سردی ہے. ہاں جی وہ ٹھنڈا پانی. ایک سوال ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے بیچ میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو ہم وہاں سے کنٹینیو کریں یا دوبارہ اسٹارٹ کریں؟ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک اشکال ہے کہ اس کو تو جہاں تک واللہ عالم میرا نقطہ نظر ہے وہ تو یہ ہے کہ جب وضو مکمل ہی نہیں ہوا
ٹوٹے گا تو تب مکمل ہونے کے بعد نا, تو ابھی تو سٹارٹ کیا ہے. اگر مکمل ہونے کے بعد ہوا خارج ہو تو پھر دوبارہ کرنا چاہیے پورا. اگر آپ نے ہاتھ دھو لیے, منہ دھو لیا, ہوا خارج ہو گئی ہے تو کنٹینیو رکھیں اور وضو مکمل کر لیں. جب مکمل ہوگا تو پھر ٹوٹے گا, ٹھیک ہے نا. تو بعض اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی, مثال کے طور پہ ایک آدمی ہوا خارج ہونے کا اگر مریض ہے تو وہ وضو کرتا ہے اور ہوا خارج ہوتی, مثلا ایک بار ہاتھ دھوتا ہے, پھر چہرہ دھونے لگتا ہے, ہوا خارج ہوتی, پھر دوبارہ دھوتا ہے, پھر دوبارہ سبارہ کرنا, تو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہاتھ دھو رہا ہے, ہوا خارج ہو گئی ہے, وضو شروع کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وضو مکمل کرنے کے بعد ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر اس کو دوبارہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جی, کان کا جو مسا ہے, مسا اور دھونے میں فرق ہے, تو کیا پورے کان گیلے ہونے چاہیے؟ کیا مسا, کان کے مسا میں کان پورے گیلے ہونے چاہیے؟ کان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا کہ انگلیاں اندر داخل کی اور یہاں سے باہر کیا, ٹھیک ہے. تو مسا کا معنی یہی ہے. مسا کا معنی دھونا اور مسے میں فرق تو ہوتا ہے نا. جی جی, یہ پوچھ رہا تھا کہ دھونے میں پورا مکمل دھویا جاتا ہے, مسا میں جو ہے مسا میں, مسا آپ نے اوپر سے مرور کرنا ہے, امرار, تو جو جتنا ہو گیا ہو گیا. جی. وضو کرنے میں کتنی دیر لگانی چاہیے؟ یہ تو میرے خیال میں پہلے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح قرآن پاک نے ترتیب بتائی ہے کہ وضو میں موالات اور ترتیب شرط ہے. یہ موالات کا معنی ہوتا ہے مسلسل وضو کرنا, اور ترتیب جو ترتیب قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی دیر نہیں لگانی چاہیے کہ ایک وضو خشک ہو جائے اور دوسرا پھر دھوئے, یہ بات درست نہیں ہے. تو کنٹینیو کا معنی یہی ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کتنی دیر لگتی ہے. وضو کے دوران بات کرنا منع ہے. وضو کے دوران میں دیکھیے, بات سنیے کہ وضو تو پھر بھی ہم کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی منع نہیں کیا کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آ کر کوئی سلام کہے, تو آپ اشارے کے ساتھ اس کو جواب دے دیں. اس کو بھی منع نہیں کیا کہ تم آ کر سلام نہ کہو, ٹھیک ہے. وضو کے اندر ہر قسم کی بات, ہم کیا حال ہے, ٹھیک ہے, کہاں تھے آپ سب, لیکن سلام کا جواب نہیں دینا. کھانا کھاتے ہوئے دنیا جہان کی باتیں, سیاست, سب کچھ, لیکن سلام کا جواب نہیں دینا. یہ فضول سے مسئلے بنائے ہوئے ہیں. کھانا کھانے کے دوران کوئی شخص بھی باہر سے آئے, آپ کھانا کھا رہے ہوں, وضو کر رہے ہوں, اس کو سلام کہنا چاہیے اور آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. یہ ضروری بات بھی کر سکتے, فضول بات تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. چاہے جا کے وضو میں آپ وضو کو بندہ یہ بنا لے کہ گپ شپ کا موقع تو نہیں ہے. آپ ایک عبادت, وضو ایک عبادت ہے نا, اس کو توجہ سے کرنا چاہیے. جی, بیت الخلاء میں تو وہ پہلے بیان ہو چکا ہے نا, بیت الخلاء میں بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی, ہاں جی. تو وضو کے اندر بھی یہ جو گپ شپ لگانی یہ نہیں, کیونکہ ایک عبادت ہے, اس کو توجہ سے کرنا چاہیے. ہاں ضروری کوئی چیز ہے, کوئی پوچھنی, کوئی باہر سے آیا, اسلام کا جواب دینا, یہ ٹھیک ہے, اور عام گپ شپ نہیں لگانی چاہیے. 3 مرتبہ لازمی مولانا, آپ پچھلے درس میں بتائے تھے 1 مرتبہ بھی ہو تو وضو ہو جاتا ہے. 3 مرتبہ ہاتھ دھونا, چہرہ دھونا, یا 1-2 مرتبہ. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 1 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے. شیخ اسحاق نے کہا تھا ایک سے بھی ثابت ہے, 1 مرتبہ کرتے, 1 مرتبہ. بعض روایات میں جو ذکر ہے 1 مرتبہ, اور اس کا علماء نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ وہ تجدید وضو کے لیے, کہ آدمی کا پہلے وضو ہے اور دوبارہ وہ چاہتا ہے کرنا, پہلا وضو ہے ابھی, تو وہ کرے تو 1 بار بھی کر سکتا ہے, 2 بار بھی کر سکتا ہے. لیکن جو وضو کرے گا, اب جتنی روایات ہیں ان روایات کے اندر سلاسن کا ذکر ہے. یہ متفق علیہ روایات میں نے 2 آپ کے سامنے پڑھی ہیں, اور اس میں 3 بار کا ذکر ہے. تو اس لیے 3 بار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا, اس کا ایک محمل ہے. اور جو 1 بار اور 2 بار کا, اس کا بھی ایک محمل ہے. تو اس کے لیے جو محمل بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے پہلے وضو ہے اس کا اور وہ چاہتا ہے کہ تجدید وضو کر لے تو 1 بار بھی کر لے, کوئی حرج نہیں. لیکن جو نئے سرے سے کرنا چاہے گا تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ 3 بار کرے. وضو جو ہے وہ مائع مطلق سے ہوگا, اور مائع مستعمل سے نہیں ہوگا.
مائع مستعمل سے ہمارے ہاں ہوگا، مائع مستعمل سے بھی ہوگا. اس میں جو ہے مطلب کہ ہاتھ دھونے کے بعد جب اس میں یعنی عام جو لوگ بیان کرتے ہیں نا اس میں تو میں یہ مائع مستعمل والا مسئلہ چونکہ پہلے شاید ہو چکا ہے کہ مائع مستعمل جو ہے وہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ طاہر تو ہوتا ہے مطہر نہیں ہوتا، لیکن محدثین کا مسلک یہی ہے کہ وہ طاہر بھی ہوتا ہے مطہر بھی ہوتا ہے، اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے. بعض لوگ تو وہ انگوٹھا اس میں چلا جائے پانی میں تو کہتے ہیں. شیخ انڈیا میں کچھ مسجدیں ہیں جیسے وضو کے لیے ایک تالاب جیسے بنا کے رکھتے ہیں اور سب لوگ آ کے اس میں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ڈبا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اس سے وضو کرنا جائز ہے. ہاتھ گندا ہے کیا ہے کہاں سے کیا آیا ہے کیا ہے. باہر جا کر کے بھی آتے ہوئے پر دیکھیں بعض لوگ استنجا کر کے آتے ہیں تو استنجے کے لیے وہ پانی الگ سے استعمال کرتے ہیں نا، ہاتھ دھو کر ہی آتے ہیں نا. ہاتھ وہ جو استنجا کر کے ہاتھ دھوتے ہیں وہ ڈائریکٹ آ کے اس کو مٹی کے ساتھ مار کے یا جس طرح صاف کر کے آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں. جو باہر سے آنے والا ہے اس کو یہ احتیاط، اور پھر جو وہ پانی اس مقدار میں ہوتا ہے کہ جو باہر سے آنے والا ہے ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ وہ ایسے نہ ہوں کہ اس نے کوئی پہلے وضو کر کے گیا ہو، یا صاف جس کا کاروبار بھی کوئی ایسا ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ اس کے حالات آلودہ ہی ہوں، اس کے ہاتھ آلودہ ہی ہوں، لازمی نہیں. گندگی کرتی ہیں کیا مچھلیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس میں حوضوں کے اندر جس سے وضو کرتے ہیں. اس حوض کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے آپ کو یہ پتا کتنا پانی ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. کئی جگہ تو کافی بڑی حوض ہوتی ہے، کئی جگہ چھوٹی ہوتی ہے. کتنی چھوٹی ہوگی مثلا؟ تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، پانی جب دو کلے ہو، دو بڑے مشکیزے ہو، اور اگر کسی چیز کی وجہ سے اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کلہ مشکیزے کو بولتے ہیں، مشکیزہ ہاں جی چمڑے کا ایک مشکیزہ ہوتا ہے. شیخ صاحب کبھی ایسا تقریباً یہ 2-5 من پانی تقریباً. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جو ہے گئے آپ اور نماز کا وقت ہو رہا ہے تو پیچھے بڑا ہجوم لگا ہوا رہتا ہے وضو کرنے کے لیے، تو وہ آپ وضو کرے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، تو اس میں پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی اطمینان سے ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، تو اس میں کیا ہے؟ جلدی نہیں کر، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اطمینان سے ہر کسی کو وضو کرنے دینا چاہیے، اور وضو کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اتنا ہی مناسب ٹائم لے کہ وہ دیکھے ہجوم بھی لگا ہوا ہے، پہلے وہ 5-7 منٹ مسواک پہلے سے کر لے یا 2-4 مرتبہ بھی گزار کے اپنا کر لے. وہ ضرور لازمی اس نے کورس کرے، 15 منٹ مسواک کرے اور پھر اچھی طرح ٹوپی رومال اتارے، سب کچھ یہ کرے. تو یہ انسان کو موقع محل کی مناسبت سے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں اور لوگوں کی بھی ضروریات ہیں. تو جب فارغ ہوتا ہے پھر تسلی کے ساتھ وضو کرے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وضو کرتے کرتے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل آتے ہیں ابھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو بات درست نہیں. فرائض جو ہے 4 ہیں، تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ 4 فرائض میں بھی مطلب جو وضو ہو جاتا ہے اور ویسے ہم نماز پڑھنے کے لیے کرتے ہیں. یہ تو 4 فرائض تو عمومی طور پہ فقہا نے کہے ہیں، وگرنہ محدثین تو کہتے ہیں کہ وضو کے اندر جتنے احکام نبی علیہ السلام کی سب فرض ہیں. حضرت المنان نور پوری صاحب نے ان سے کسی نے سوال کیا اور انہوں نے مسائل و احکام میں لکھا ہے، تو انہوں نے پتہ نہیں کچھ 14-15 کے فرض بیان کیے. جتنے وضو کرنے کے اعمال ہیں سب کو انہوں نے فرض کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. کوئی اور سوال رہ گیا اس کے بعد؟ سوال وہ شیخ صاحب جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا خلال کیا. جی جی ظاہر ہے جب آدمی شعور ہوگا جس کو، ہاں جی، نماز بھی جب اسی وقت فرض ہوگی جب اس کو شعور ہوگا، یہ بالغ ہوگا، جی جی، تو داڑھی بھی اسی وقت آ جاتی ہے. جی بالکل. تو وہ داڑھی کا خلال نہیں کرتا، داڑھی نہیں رکھتا، تو اس وضو میں نقص ہے یہ داڑھی کا خلال نہ کرنا، داڑھی منڈوانا؟ میں کہ نہیں، داڑھی منڈوانا الگ مسئلہ ہے، وہ تو پورے اسلام کے اندر نقص ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے اندر خلل ہے، سنوں پر عمل پیرا. لیکن وضو کے ساتھ اس کو کہ وضو کے اندر خلل ہے، ایک آدمی کی داڑھی آئی نہیں، وہ تو اللہ ماشاءاللہ کے 100 میں ایک نہیں آئی، یا ٹھیک ہے آئی نہیں قدرتی، تو اس کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خلال نہ کریں گے، ویسے وضو میں خلل ہو گیا. وضو میں کوئی نقص نہیں ہے. ہاں جی، یہ وضو میں نقص نہیں ہے. ہاں جی، وضو میں نقص نہیں ہے لیکن افضل ہے.
اصل میں نقص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں. یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں. قاری صاحب نے بیان دیا تھا کہ وضو میں یہ نقص ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وضو میں نقص ہے داڑھی کا خلال. وہ قاری صاحب جانتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کیا قاری صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر آدمی چہرہ دھو لیتا ہے اوپر سے, ٹھیک ہے, اور داڑھی کا خلال نہیں کرتا تو اس کا وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ نقص کی بات علیحدہ ہے, تو کیا ان سے یہ فتویٰ آپ اگر لے لیں تو ان کو بہتر جانتے ہوں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وضو ہو جائے گا, یہ کہا جائے گا کہ وہ افضلیت سے محروم ہے. اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حبذ المتخللون, اس جو آپ کی اس بشارت سے محروم ہے, افضل ہے. ایک کہ کام ہوا ہی نہیں, اس کے لیے ذرا مشکل ہے, کیونکہ اس نے چہرہ تو دھویا ہے, داڑھی بھی اوپر سے اس کی دھل گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کر کے بتایا, وضو کر کے بتایا, جی وضو کر کے بتایا. تو سب صحابہ آپ دیکھیں نا, اگر یہ دیکھا جائے, اگر یہ دیکھا جائے تو یہ متفق علیہ حدیثیں ہی آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. ان حدیثوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے. خلال کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہی احادیث آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو کرنے کا مکمل طریقہ انہوں نے بتایا, ٹھیک ہے, یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو اس کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورا اس کے اندر خلال کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ اسی طرح تہجد کی نماز کی فضیلت ہے جی. میں کہہ رہا ہوں کہ افضل ہے. آپ اس بات پر ضد نہ کریں کہ اس سے وضو نہیں ہوتا, یہ مشکل پیش آئے گی, اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور افضل ہے, کرنا افضل ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے تو اس آدمی نے چہرہ تو دھویا ہے, داڑھی کا خلال نہیں کیا, چہرہ تو دھویا ہے, اور داڑھی جو اوپر سے بال ہے دھل گئے ہیں, ٹھیک ہے, الگ سے اس نے خلال نہیں کیا, تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں. اگر یہ کرے گا تو افضل ہے. داڑھی ہوگی تو وہ خلال کرے گا, داڑھی ہوگی تو خلال کرے گا. ہاں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اس کو داڑھی ہونی چاہیے, داڑھی یہ بات چاہیے پہلی بات. میں یہ پچھلے درس میں میں نے دیکھی بات سنی, پچھلے درس میں میں عرض کر چکا ہوں, آپ نے شاید توجہ سے سنا کہ نہیں سنا, کہ داڑھی جو ہے یہ مردوں کو ہی آتی ہے, عورتوں کو نہیں آتی. کیوں؟ میں اس بات کی میں پچھلے درس میں یہ عرض کر چکا ہوں, اگر آپ نے غور سے سنا ہو, جب خصال فطرت کا ذکر تھا تو وہاں لحیہ کا ذکر آیا تھا. میں اس لیے بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اگر ہم ایک ہی بات کو اور ہم آگے چل ہی نہیں سکیں گے. مطلب ہے کہ میری بات سنیے نا بھائی, میں پچھلے درس میں وضاحت کے ساتھ یہ کہہ چکا ہوں کہ داڑھی کا حکم کیا. کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ فرض ہے کہ سنت ہے, اور میں نے کہا تھا فرض ہے, اس لیے کہ سنت بھی ہے تو کس کی سنت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ بھائیوں سے ایک بات کی گزارش کی تھی کہ سوال کا انداز کسی کو حرج میں مبتلا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی عقل مند ہے, اس کو بات کی سمجھ آ گئی, اس کو کسی کو محرج کرنا, حرج میں مبتلا کرنا, بار بار اصرار کر کے. میں نے بہت وضاحت کی تھی پچھلے جو خصال فطرت کا درس تھا نا, اس میں ایک پوائنٹ تھا افاء اللحیہ, اور میں نے اس میں مجھے یاد ہے جو بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ داڑھی مردوں کو آتی ہے, عورتوں کو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا داڑھی جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے, کٹوانا بھی نہیں چاہیے. میں نے یہ بھی کہا تھا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ داڑھی رکھنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تمام انبیاء کی سنت ہے, ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر کیا. اور اس میں آپ اگر محسوس نہ کریں, اب بات تو ہو گئی ہے میں باقی بھائیوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو. اگر اس طرح کیا جائے تو پھر بعض احباب سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور میں اوائڈ کرنے کی میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بعض پوائنٹ ایسے ہیں کہ جن میں ہم اس طرح اطمینان سے چلیں گے. اگر ہم اس پہ کریں گے تو ہمارے بعض ساتھی وہ یوں سمجھیں گے کہ یہ ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں اور ہماری وجہ سے یہ کر رہے ہیں. میں ایک بات سے اوائڈ کر رہا ہوں اور آپ کو اس کا مناسب جواب دے رہا ہوں. آپ بار بار مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا, اور اس لیے میں کہتا ہوں, میں نے پہلے درس میں یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری کوتاہی ہوتی ہے, اور اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. ایک آدمی آ کر بیٹھا ہے, اس کو جب اہمیت کا پتہ چلا, اس کو موقع تو دے عمل کرنے کا, اور سنت اس کو موقع تو دے عمل کرنے کا. بھی نہیں ہے سنت کے مطابق, نہ آپ کی داڑھی ہے نہ میری داڑھی. اس لیے اس کا مسئلہ واضح, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں,
اور میرا موقف اس میں بالکل دو ٹوک ہے. صاحب ان کے دلائل سن کے یہ رکھی تھی رمضان رمضان سے پہلے صاحب کو آ گیا تھا, آپ مطلب ایسے بات کی ہے نا صاحب کے رمضان میں آئے تھے, ایسے دلائل انہوں نے دیے تھے, آئے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے دلائل صحیح ہیں, لیکن ان کو آگے میں نے اس بات کو خریدا نہیں, میں نے دلائل کی وضاحت مانگی معذرت صاحب, میں نے خریدا نہیں نہ پچھلے مسئلے کو کہ مردوں کو داڑھی آتی ہے اور نہیں, میں اصل میں پہلو نکالا کہ داڑھی ہے تو خلال کرنا, یہ داڑھی ہے تو خلال کریں افضل ہے, داڑھی نہیں ہے تو وضو اس کا ہو جائے. اس بات کی وضاحت نہیں, اصل میں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں نے کس سے محسوس کیا جب آپ نے یہ مسئلہ شروع کیا تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بھائی کو دوسرے بھائی نے جپا مارنے اور اس حوالے سے, اور میں نے کہا کہ ایک بات کو بار بار کیا جائے, اور وہ بھائی بھی اس کو فیس ریڈنگ بھی ایک ہوتی ہے, اور میں نے محسوس کیا اس لیے میں نے یہ بات کی ہے. آپ شاید دوسری طرف نہیں دیکھ رہے تھے اور میں سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی. وضو کا پانی اگر وہ رہا اور نماز پڑھتے اگر رکوع میں یا بیگ ایسا کچھ یہ ہے نماز کے وقت اگر رکوع میں نہیں گرنا, پانی نہیں ٹپکنا چاہیے, پانی گرتا ہے جب سکھاتے نہیں لوگ, سکھاتے نہیں آ کے ٹھہر جاتے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ٹپکنا چاہیے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. کپڑے کو لگ جائے, سجادے کو لگ جائے, کریم پہ گر جائے تو وہ پانی پلید نہیں ہے, وہ پانی پلید نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے جو باقی بچ جاتا تھا اس کو پی لیا کرتے تھے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ آپ اسی پانی کو پی لیا کرتے تھے. اور دیکھیے میں پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ بھائی کا مقصد بھی اپنا تھا ایک مسئلے کو معلوم کرنا, اور یہ بات حقیقت ہے کہ داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے اور رکھنی چاہیے تمام مردوں کو. جو بھائی اس سنت پر عمل کرنے سے محروم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ ان کو توفیق بخشے. میں تو بہت آگے تک یہ بھی بات کہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو نبی علیہ السلام سے ہم عرض کریں گے کہ حضرت ہماری شفاعت کیجیے, اللہ بخش دے. تو آپ نے اگر کہہ دیا کہ آپ کی تو شکل ہی میرے ساتھ نہیں ملتی, تو پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ کس منہ سے شفاعت, تم تو اتنی میری اس سنت پر بھی عمل نہیں کیا, آج کس منہ سے آئے ہو کہ میں آپ کی شفاعت کروں, تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو یہ ہر مسلمان کو, اور پھر میں اب بات آ گئی ہے اسی موضوع پر, یہ جو بھائی بیٹھے ہیں نا آپ کے پاس, میرے خیال اس وقت میری بھی اتنی ایج تھی شاید, یہ پتہ نہیں ان کی کتنی ایج ہے, میں اس وقت تو میں جب نہیں اس وقت میرے خیال ابھی میری داڑھی آ رہی تھی ابھی, تو میں مسجد نبوی میں ماشاءاللہ بیٹھا ہوا تھا. میں مسجد نبوی میں جب داخلہ ہوا تھا میرا تو اس وقت میری داڑھی آ رہی تھی اور ابھی اچھی طرح بھری نہیں تھی. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, پڑھ رہا تھا پہلی صف میں, یہ 87 کی بات ہے. تو ایک میرے پاس آیا پاکستانی بھائی تھا, تو بڑا خوبصورت جوان تھا, تو اس نے وہ کلین شیو تھا, بڑے بڑے اس نے بال رکھے ہوئے تھے. تو وہ میرے ساتھ آ کے اس نے نفل شروع کیے, اتنی تیزی سے وہ نفل پڑھ رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. کہ وہ میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا موقع دے تو میں اس سے کہوں کہ بھائی نماز تھوڑا سا اطمینان سے, لیکن وہ اتنی تیز پڑھ رہا تھا. بالآخر جب اس نے پتہ نہیں کوئی 100 کا نفل پورا کر لیا ہوگا تو ہاں جی اچھا, تو وہ بیٹھ گیا جب تھوڑا سا تھک کے, تو میں نے اسے سلام لیا. میں نے کہا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کہنے لگا کہ میں نے اس سے عرض کیا, میں نے کہا بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگا جی ہم ایک کمپنی میں آئے ہیں, مدینہ کے باہر ہمارا کام ہوتا ہے, تو جمعہ ہمیں چھٹی ہوتی ہے, تو ہم یہ مسجد نبوی میں آ کر گزارتے ہیں اور پھر خوب عبادت کرتے ہیں. اور تو اس کا شوق عبادت کا بڑا اچھا تھا. تو میں نے کہا بھائی اگر ایک بات کہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا اتنی تیز نماز جو پڑھی ہے, میں تو خود اندازہ لگا رہا تھا کہ فاتحہ آپ نے کب پڑھی ہے, تحیات آپ کب پڑھ رہے تھے, اور یہ کیا تھا سارا سلسلہ. تو آپ اطمینان سے تھوڑا سا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. اب وہ تو اس نے پھر نماز پڑھی اطمینان سے. تو پھر میں نے کہا کہ اس سے نام وغیرہ پوچھا,
تو میں نے کہا جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا یار ماشاءاللہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، اور میں تو آپ کی ایج کا ہوں، آپ آپس میں تو فریلی بات کر سکتے ہیں. کہتا ٹھیک. میں نے کہا یار مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو داڑھی منڈواتے ہیں کیوں منڈواتے ہیں. اگر تو اس کا کوئی فائدہ ہے، میں بھی تو آپ جیسا ہی ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں تو میں بھی آپ کی طرح میں بھی کر لوں. وہ خاموش بیٹھا ہوا. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو جہاں امام وہ آگے نماز پڑھاتے ہیں انہیں بول رہا. میں نے کہا کہ یار میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، مجھے تو یہی بتایا جس نے بھی بڑی مشکل سے، اس نے کہا جی داڑھی اگر نہ ہو تو بندہ بڑی ایج کا بھی ہو تو جنگ سا معلوم ہوتا ہے، ذرا کریم وغیرہ لا کے تو بڑا ذرا وہ ہنسنے لگا کہنے لگا جی بات تو یہی ہے. میں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ داڑھی اگر نہ رکھی ہو تو پھر کوئی رشتہ نہیں دیتا، کہ وہ کہتے نہیں پہلے یہ بھی بات ہے. میں نے کہا میں بھی تیرے ساتھ متفق ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں جو اشکال ہے اگر آج وہ حل ہو جائے نا تو میں بھی آپ کے ساتھ مل جاؤں. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت کس کو بنایا تھا؟ اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ خوبصورت کس کو بنایا؟ تو خاموش. میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے؟ کہتا ہاں یہ تو بالکل. تو میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی؟ ہاں تھی. میں نے کہا یار میں یہ ذہن میں میرے بات اٹکی ہوئی ہے کہ اگر داڑھی حسن کے خلاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی داڑھی رکھنے کا حکم نہ دیتے. کہتا جی بات تو ٹھیک. اور میں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ گورا رنگ ہے آپ کا ماشاءاللہ اور ینگ ہیں، اگر آپ داڑھی رکھ لیں گے تو یوں محسوس ہوگا جس طرح سیاہ بادلیوں سے چاند نکل رہا ہے. حسن ادھر بھی کہنے لگا جی آپ بس کریں آپ، میں انشاءاللہ رکھ لوں. اچھا ہم وہاں سے رخصت ہوئے. اگلے جمعے انہوں نے کہا جمعے کو میں آتا ہوں، تو میں وہیں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. تو میں نے تو اوپر گترا سا لیا ہوا تھا، تو کتاب رکھ کے آگے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا اور میں اس کو پہچان نہیں رہا تھا. اس نے کیا کیا کہ بال چھوٹے کروا لیے اور داڑھی جتنی آ سکی تھی ہفتہ بھر میں اتنی اس کی تھی، اور اس نے رومال دوسری طرف کا باندھا ہوا تھا اور اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی. تو وہ اس طرح کر کے دیکھ کے میں نے اس کی طرف دیکھا. کہنے لگا جی میں تو آپ کو ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں نے اسی دن سے تہیہ کر لیا تھا، تو میں نے کمپنی میں جا کر اپنے ساتھیوں کو کہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے یہی باتیں سنائی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ حدیث لے آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں آپ نے حکم دیا ہو کہ داڑھی رکھنی چاہیے اور ان کا ترجمہ بھی اگر مل جائے تو میں ان کو جا کر دکھاؤں گا. اچھا میں نے کہا کہ کل آپ آئیں گے؟ انہوں نے کہا. میں وہ جتنی احادیث تھیں ان کا ترجمہ لکھ کر اس کو لا کر دیا. تو ایک مدت کے بعد وہ مجھے ملا، کمپنی کہیں اور چلی گئی، تو اس نے پوری ماشاءاللہ داڑھی رکھی تھی. وہ کہنے لگا جی وہ حدیثیں پڑھ کر ہماری کمپنی کے کئی لوگوں نے داڑھی رکھی. میں نے اسے کہا تھا کہ جو بھی آج بھی کہتا ہوں کہ جو بھی داڑھی رکھے وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر یہ عزم کر کے رکھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہی اس کا یہ عزم اس کے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت اور یہ پیار کا جو طریقہ کار ہے. میرے خیال میں اگلا موضوع تو اب رہ گیا، ٹائم کافی ہو گیا. صاحب سے گزارے بعد میں پوچھ لیں گے آپ کے جانے کے بعد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. غسل کرنے کا طریقہ تھا پھر آئندہ آپ میرا کاری لیں. ہاں جی یہ پانی والا تو مسئلہ حل کریں، یہ پریکٹیکل تو کریں گے. یہ بھائی جو جانتے ہیں نا ذرا یہ پمائش مجھے چاہیے یہاں کی نا،
ऊपर ये तकरीबन हाइट भी और नहीं वो जो उधर वो मीटर लेके मैं आपको दे देता हूँ। हाँ रैक मीटर से मेरे पास है, वो मैं आपको दे देता हूँ। जी जी माशी कैबिनेट के लिए आप नहीं कर सकते थोड़ा आगे उन्होंने ये सामने बताया था कि बात उनकी थी लक़द खलक़ना फी अहसनि तक़वीम, लाम भी तहकीक के ज़ुमरे में और कद भी तहकीक के बारे में। और उन्होंने ये दलील दी थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, उनकी खूबसूरती का ज़िक्र कुरान में है कि ज़ुलेखा ने फल भी दे दिए और छुरियाँ भी दे दी। तो जब उनकी पहली नज़र पड़ी तो अपने उंगलियाँ काट उसके हुस्न के बारे में। और एक उन्होंने ये दलील दी थी कि हम साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगर किसी अपनी बेटी का निकाह करना हो तो हम चेहरा देख के ही फैसला करेंगे। तो अल्लाह ताला तो कल जिसकी रहमतों का कोई अंदाजा नहीं, तो वो 70 हूरें जो मिलेगी वो चेहरा देख के मिलेगी। ये वजाहत और ये जो अभी आपने वजाहत की ये उस सवाल का ये आपने निचोड़ अभी निकाला। बात ये थी यार, ये वो पानी चला गया आसानी से कर लियो यार। मुझे भाई ने मैं देखना चाहता था और हम लोगों ने देखा क्लास की चले भी वो 5 वक्त वज़ू करेंगे। ठीक है, मलिक साहब ने पास कर दिया। और इससे क्या है मालूम है, सही शेख ने भी पहले बताया था ये जो ज़ुकाम वगैरह ये अकली दलाइल, ये तो बेशुमार अकली दलाइल हैं जितने मर्जी हैं, लेकिन हमारे पास एक महसूस मौजूद है। बचपन से ऐसा क्या हुआ है ना, तो अल्लाह ताला इस्तिकामत दे।